ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صلوات. سورہ مبارکہ المائدہ 59ویں آیت کریمہ. خطاب ہے مصطفیٰ سرکار سے. موضوع ہے ولایت علی. میں ایک چھوٹا سا ناتوان طالب علم ہوں، مگر کوئی جوان اگر کہے کہ نبی کی 63 برس کی نبوی زندگی کا 2 جملوں میں خلاصہ بتائیے، سرکار نے 63 برس کی نبوی زندگی میں کیا کیا 2 جملوں میں بتائیے، تو میں طالب علم یوں کہوں گا کہ میں نے نبی کو 63 برس میں یہ پڑھا کہ سرکار نے ساری زندگی یا اللہ پہنچایا یا علی پہنچایا. کون سا ایسا دن نبی کا گزرا کہ جس دن نبی نے علی کی بات نہ کی ہو؟ بلکہ آپ کی ولائی سماعتیں ہیں، اگرچہ محفل کو کافی تاخیر ہو چکی ہے اور دیکھوں گا کہ آپ کتنا پڑھوانا چاہتے ہیں، تو میں تو ایک اور مرحلے سے گزر جاؤں، اور وہ یہ کہ جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں. کوئی ایک دن بتایا جائے جس دن نبی نے علی کی بات نہ کی ہو. بلکہ اگر میں کہہ دوں تو یہ حق ہوگا کہ اپنا کلمہ پڑھوانے سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے سرکار نے فرمایا کون ہے جو میرے اس امر میں میری مدد کرے گا. اچھا، امر پہلے بتایا ہوتا تو شاید کوئی تیار ہو جاتا، مگر یہ تو اسے ڈھونڈ رہے تھے جو جانتا ہے کہ امر الہی ہے کیا. فرمایا میں آپ کی مدد کروں گا، بار بار فرمایا میں آپ کی مدد کروں گا. تو دعوت ذوالعشیرہ میں سب سے پہلے سرکار نے مولا علی کی کہا جو میری مدد کرے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا، جانشین ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا. اچھا، اگر تھوڑا سا ان دونوں آیات کو مد نظر رکھیں کہ وانذر عشیرتک الاقربین، وہاں بھی صیغہ امر ہے کہ آپ اپنے قرابت داروں کو، خاندان والوں کو پیغام الہی پہنچا دیجئے. اور یہاں سورہ مبارکہ مائدہ کے اندر بھی صیغہ امر ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے وہ چیز جو آپ کے رب نے پہلے سے آپ پر نازل کی ہوئی ہے. تو یہاں بھی تبلیغ کا صیغہ ہے اور فعل امر ہے، وہاں بھی فعل امر ہے. مگر عجیب داستان ہے کہ وہاں اللہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا، جبکہ شر تو وہاں بھی ہوا. 3 دن تک دعوت کھاتے رہے اور ابو لہب نے جو تنگ کیا وہ تو ساری تاریخوں نے لکھا ہے. تو شر تو وہاں بھی ہوا اور شر یہاں بھی ہوا، مگر یہاں اللہ کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا. دونوں میں موٹا سا فرق یہ ہے کہ وہاں بچانے کے لیے ابو طالب تھے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. یہ ہو نہیں سکتا کہ مولا علی کی بات ہو اور ابو طالب کے نہ ہو. محفل ولایت، اعلان ولایت مولا کائنات ہے. اگر آپ آمادہ ہیں تو میں ایک جملہ کہوں گا. غدیر کے میدان میں مبارک بادیں تو بہت سو نے دی، مگر ایک ایسی مبارک باد ہے جو تاریخ ساز ہے. آواز آئی حضرت عمر کی، بخن بخن لکا یبن ابی طالب. بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ نبی کے چچا زاد تم پر مبارک ہو، یہ نہیں کہا کہ ہاشمی جوان تجھے مبارک ہو.
حضرت عمر فرماتے ہیں ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو. اور یاد رہے، ذہن مبارک میں رہے کہ جب علی کی بات ہو اور اس بات میں حضرت ابو طالب کا تذکرہ آ جائے تو ایسے ہی خوش ہوتے ہیں کہ جیسے بیٹا باپ کا ذکر سن کے ہوتا ہے. مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو حضرت ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتے ہیں. میں ایمان ابو طالب پر بات کرنا توہین ابو طالب سمجھتا ہوں. ایمان ابو طالب پر بات نہیں ہونی چاہیے، مقام ابو طالب پر بات ہو جائے. بات ہو تو یہ ہو کہ حضرت ابو طالب کا مقام کیا ہے. میرا اور آپ کا نظریہ اور میرے اور آپ کے جملے نہیں، مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں. لوگوں کو ڈھونڈنے دیجئے ان کا کلمہ. میں تو ان کے لیے صرف ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں، جو حضرت ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتے ہیں ان سے کہا کرو کہ کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے. بغیر ابو طالب کے مفہوم کلمہ ہی نہیں ہے. توجہ کر لی. مولا علی کیا فرما رہے ہیں مولا ابو طالب کے لیے؟ فرما رہے ہیں یحشر ابو طالب. اچھا مگر یہ حدیث سنانے سے پہلے میرا دل کر رہا ہے کہ ایک جملہ اور آپ کو ہدیہ کروں. دیکھیے حضرت ابو طالب کی شان میں جو اس ملک میں ہو رہا ہے اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اسے کیسے روکیں گے؟ اس کو روکنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ عظمت ابو طالب اتنی بیان کرو کہ لوگ اپنے آباء و اجداد کا کلمہ ڈھونڈنے لگے. اتنا عظمت ابو طالب بیان ہو. میں گزارش کروں گا علماء کرام اور ذاکرین اذان سے کہ اپنے عشروں کا موضوع حضرت ابو طالب کی عظمت کو قرار دیں. ہمارے امام بارگاہوں میں سال ہائے سال تک مسلسل عظمت ابو طالب پر خطاب ہو. جو اب تک ہمارے بزرگوں نے پڑھ دیا ہے اس سے بھی زیادہ کچھ پڑھا جائے. اگر مولا علی کا یہ فرمان پہنچ جائے تو شاید بہت سے لوگ منہ چھپائے پھریں گے. مولا ابو طالب کے بارے میں توجہ چاہوں گا. میری تو یہ خوش قسمتی ہے کہ پورا عشرہ حضرت ابو طالب کی شان میں پڑھ چکا ہوں. میرے پاس 25 سے زیادہ کتابیں ہیں ان کی عظمت کے اوپر. پورا عشرہ محفوظ بھی ہے اور پرنٹ ہونے بھی جا رہا ہے اور بہت جلدی عظمت حضرت ابو طالب کا وہ عشرہ چھپ جائے گا. تو اگر 25 کتابوں کا خلاصہ پھر میں، کیونکہ مجھے بہت جلدی ٹیلی گرافی باتیں کرنی ہے، 2 اور 2 4 جوڑ کے جلدی باتیں کرنی ہے، کیونکہ رات بھی بہت ہو چکی ہے اور ہمیں عبادت بھی اپنے کمال تک لے جانی ہے. اگر کوئی مجھ سے کہے کہ جی آپ نے عشرہ پڑھا ہے تو میں کہوں گا جی الحمدللہ میں نے حضرت ابو طالب کی شان میں عشرہ پڑھا ہے. تو اگر وہ کہہ دے کہ جی پورے عشرے کو ایک جملے میں بیان کریں گے تو میں پورے عشرے کو ایک جملے میں یہ بیان کروں گا کہ اگر ابو طالب کو ڈھونڈنا ہے تو ابو طالب صف انبیاء میں ملتے ہیں. یحشر ابو طالب، مولا علی کا جملہ، فرمان مولا کائنات، یحشر ابو طالب یوم القیامہ بسیماء الانبیاء وذل ملوک. محشر میں میرے بابا ابو طالب کو لایا جائے گا، انبیاء کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، بادشاہوں کا لباس پہنایا جائے گا. لہذا پہلے تو یہ کہ چھوڑ دیجئے انہیں ان کے حال پر جن کا کام مجبوریوں کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. یہ جو انداز ہے یہ مجبور لوگوں کا انداز ہے. اب مجھے تو یہ بات روشن ہے کہ ہمیں اللہ کی بات ماننی ہے، بندوں کی نہیں ماننی. بندے کیا کہتے ہیں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں تو اس سے غرض ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے. معاشرے میں بندے نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، تو کیا ہم بندوں کی باتوں پر چلیں گے؟ ساری دنیا کے لوگ ایک طرف ہو جائیں اور اللہ کا کلام ایک طرف ہو تو ہمیں اللہ کے کلام کے اوپر عمل کرنا ہے اور اس عقیدے کو رکھنا ہے جو اللہ کہہ رہا ہے. ایسا ہی ہے. ساری دنیا کہتی رہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، کہتی رہے. سورہ مبارکہ انفال آیت نمبر 74 میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، وہی واقعی مومن ہے. تو قرآن تو حضرت ابو طالب کو واقعی مومن کہہ رہا ہے. اچھا صرف واقعی مومن نہیں کہہ رہا، لہم مغفرۃ، انہی کے لیے مغفرتیں.
اور پھر واو عاطفہ ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور انہی کے لیے رزق کریم ہے۔ بھائی ہم ایک جگہ گئے، ہمارے ساتھ 10 لوگ بھی شریک تھے سفر میں، تو بلایا گیا تھا دسترخوان پہ ہمیں، مگر ہمارے 10 دوست بھی ساتھ تھے۔ تو ایک صاحب پوچھ لگے جی یہ کون ہے؟ تو کہا مولانا تو اصلی مدعو ہیں اور یہ تو فعلی ہیں۔ اس پوری کائنات میں 14 ہیں جو اصلی ہیں، باقی سب تو فعلی ہیں۔ اب ذرا اس آیہ کریمہ کے لہم مغفرۃ ورزق کریم، انہی کے لیے مغفرت ہے اور انہی کے لیے رزق کریم ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ یہ جو انہی کے لیے، لہم جی جار مجرور مقدم، جی ضمیر منفصل مقدم، اگر یہ مقدم ہو جائے عربی گرامر میں تو انحصار کا فائدہ پہنچاتی ہے، لہذا ترجمہ کیا جائے گا انہی کے لیے مغفرت، انہی کے لیے رزق کریم۔ تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ رزق ابو طالب پر اتارتا ہے، ہم تو فعل میں کھاتے ہیں۔ یہ نمک خاروں کا پرہانہ انداز ہے کہ جس کا کھاتے ہیں اسی تھالی میں چھید کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کے طفیل پوری کائنات کو رزق مل رہا ہے، کوئی اس میں تردد کی بات نہیں ہے اور کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے۔ بات اتنی ہے کہ یہ دنیا بڑی خطرناک جگہ ہے۔ بھائی میں ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا کہ ذرا بچ کے رہنا، یہ واہمات کی جگہ ہے، دھوکوں کی جگہ ہے، فریبوں کی جگہ ہے، توہمات کی جگہ ہے۔ یہاں نظر کچھ اور آتا ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ میں اور آپ اس وقت سب ایک مشترکہ کیفیت میں ہیں، ہم سب لباس پہنے بیٹھے ہیں، سب کپڑے پہنے بیٹھے ہیں۔ عربی زبان میں لباس، لغت میں لباس دھوکے کو کہتے ہیں۔ بڑی عنایت، بہت شکریہ۔ ہمارا بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کپڑے تیار کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور دنیا میں آنے کے 2-4-10 منٹ بعد سب سے پہلا تحفہ دھوکا۔ یہ جو لباس ہے نا، یہ دھوکا، لباس التباس کے خاندان کا لفظ ہے جی، تلبس کے خاندان کا لفظ ہے جی، دھوکا، فریب۔ آمادہ ہیں؟ میرے مولا علی فرماتے ہیں ما لبس علیہ ولا لبست علیہ، آج تک مجھ علی نے خود کو دھوکا نہیں دیا، اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکا دے سکے۔ فریبوں کی جگہ ہے، دھوکوں کی جگہ ہے، ہوتا کچھ اور ہے اور حقیقت کچھ اور ہے، نظر کچھ اور آتا ہے۔ تو بڑی ہوشیاری کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اس دنیا سے گزرنا ہے۔ رنگینیوں کی طرف نہ جائیے گا میرے بچوں۔ میں اور آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھنے والوں کی اینک تبدیل کی جاتی ہے۔ ہم محفل اور مجلس میں آتے اس لیے کہ ہماری دید بدل جائے، ہم وہ دیکھنے لگے جو حسین دکھانا چاہتے ہیں، ہماری نگاہیں وہ دیکھنے لگے جو علی دکھانا چاہتے ہیں۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، میں سوچنے لگا یہ موذی ہے، حملہ کرے گا۔ لوگ مجھے دیکھ کے تبصرہ کرنے لگے، دیکھو شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ میں سوچنے لگا آگے بڑھوں گا تو یہ مجھ پہ حملہ کرے گا۔ ابھی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا سانپ ہے، میں نے اس پہ پیر رکھا، اسے کچلتا ہوا چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تھک کر جملہ نہیں سنیں گے، ساری دنیا جس یزید سے ڈرتی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ لبیک یا حسین، بلند تر صلوات۔ آج زمانہ اگر اکثریت میں کسی اور کے حوالے ہے، آج دنیا اگر اکثریت میں کسی اور کے حوالے ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے چپتے ہوئے جملے، ان کے دل آزاری کے کلمات، ان کا ہمیں کچھ نہ کچھ بولتے رہنا، اسے جہاد سمجھ کر سن لینا چاہیے، بلکہ میں اور لفظ بہتر کروں، اسے ماتم سمجھ کر سن لینا چاہیے، اسے عبادت سمجھ کر سن لینا چاہیے، اور اپنا کاروان عقیدت و ولایت و مودت کو بڑھائے رکھنا، چلائے رکھنا، یہ ہنر ہے اس قبیلے کا۔ وقت ایک جیسا نہیں رہے گا، مجھے تو امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ امام کے آنے سے پہلے حقائق کھلنا شروع ہو جائیں گے، جو کھلنا شروع ہو گئے۔ کل تک کالے کپڑے بدعت، آج سنت، کل تک رونا بدعت، آج سنت، بہت دور نہیں ہے، وقت قریب آ رہا ہے۔ مجھے تعجب ہے بعض لوگوں پر کہ دنیا میں علی چوتھے نمبر پر ہیں، آخرت میں پہلے نمبر پر۔ سارا عالم اسلام اس بات پر متفق ہے کہ قیامت میں علی پہلے نمبر پر۔
تو جب پہلے نمبر پہ آخرت میں مان نہیں ہے تو بہتر نہیں ہے کہ دنیا میں بھی مان لیا جائے، بہتر نہیں ہے کہ دنیا میں بھی مان لیا جائے۔ ہر جگہ ایک ہی آواز کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ ٹرانسفر ہونے چاہیے۔ ہم بھی تو 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یا ایھا الرسول، اے صاحب رسالت، نبی کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، ہمارے نبی کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، اور رسول یعنی بھیجا ہوا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ مرسل جسے بھیجا گیا ہو، رسول جو بھیجا گیا ہے، بھیجا گیا ہے۔ بھیجے جانے میں اور نکالے جانے میں فرق ہے۔ جسے نکالا جاتا ہے اس کی نااہلی ہوتی ہے جو نکالا جاتا ہے، اور جسے بھیجا جاتا ہے اس کی اہلیت ہوتی ہے جو بھیجا جاتا ہے۔ محترم مجمع مجھے جواب دے کہ بھیجنے میں اور نکالنے میں کیا یہ فرق نہیں ہے کہ شیطان کو نکالا گیا تھا اور آدم کو بھیجا گیا تھا؟ اچھا، میں اس وادی میں نہیں جانا چاہتا کہ نبی نے بھی کسی کو نکالا تھا۔ تو نکالے جانے میں اور بھیجے جانے میں بڑے موٹے موٹے فرق ہیں۔ آپ کہیں سے آئے ہیں بھائی، امام بارگاہ میں نہیں رہتے آپ، ایسا ہی ہے۔ یہ جو جوان، یہ جو بچے بیٹھے ہیں، ان کی اماں نے انہیں بھیجا ہے کہ محفل میں چلے جاؤ، تو بھیجا ہے تو واپسی پہ پوچھا بھی جائے گا کہ کیا سن کے آئے ہو۔ تو خود بھیجے جانے میں ایک پیغام پایا جاتا ہے۔ سرکار دو جہاں کو وہاں سے بھیجا گیا ہے، وہ جو بھیجا گیا ہے تو کسی کام پر بھیجا ہے نا، وہ جس کام پر بھیجا ہے، توجہ چاہوں گا، وہ جس کام پر بھیجا ہے ان کاموں میں ایک بڑا کام ولایت علی۔ جاؤ میرے رسول، جا کر پہنچا دو میرے ولی خاص کی محبت۔ عزیزان گرامی، وہ دن آپ کی اور میری زندگی کا حرام دن ہوگا جس دن میری زندگی میں علی کی بات نہ ہو۔ تھکے بیٹھے ہیں آپ۔ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب۔ لاہور کے ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین ہیں، مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، اہل سنت ہیں۔ وہ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے مدرسے کا نام علی بن ابی طالب رکھ دیا ہے، اور میں نے علی بن ابی طالب مولا کی شان میں کتاب بھی لکھی ہے، مگر اس کا سبب یہ ہے کہ میرا 20 سال سے خطبہ سننے والا میری مسجد کا نمازی ایک دن میرے پاس آیا اور اس نے مجھے جھنجھوڑ دیا، اور یہ کہہ کر اس نے مجھے جھنجھوڑا کہ مفتی صاحب، کیا یہ حدیث صحیح السند ہے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو؟ میں نے کہا جی صحیح ہے، نبی نے فرمایا ہے زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب۔ کہا اگر یہ حدیث صحیح ہے تو میں تو آپ کا 20 سال سے خطبہ سن رہا ہوں، آپ تو علی کی بات نہیں کرتے۔ کہنے لگے مجھے ایک مرتبہ اس نے ایسے ہلا دیا کہ میں ڈوبتا چلا گیا اس بات میں کہ اس کی بات بڑی وزنی ہے، اور آخر میں نے طے کیا کہ اب میرا کوئی خطاب نہیں ہوگا جس میں علی کی بات نہ ہو۔ میرے محترم جوانوں، جب سرکار نے یہ فرما دیا کہ کوئی تمہاری مجلس ایسی نہ ہو جس میں علی کی بات نہ ہو، یعنی ہر مجلس میں علی کی بات ہو، تو اتنی بات ہے نا۔ تھک رہے ہیں آپ، تھوڑا تھوڑا گردن ہلاتے رہیے گا۔ مولا کی اتنی بات ہے نا کہ قیامت تک ہر بندہ علی کی بات کرے اور بات ختم نہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جی فضائل کا باب اتنا وسیع، وَلَوْ أَنَّ الرِّعَازَ أَقْلَامٌ، تھکے نہیں ہے۔ اگر اللہ ساری کائنات کے درختوں کو قلم بنا دے، وَالْبِحَارَ مِدَادٌ، اور سارے سمندروں کو روشنائی بنا دے، وَالْجِنَّ حُسَّابٌ، اور سارے جنوں کو حساب کرنے کے لیے بٹھا دے، وَالْإِنسَ كُتَّابٌ، اور سارے انسانوں کو لکھنے کے لیے بٹھا دے، مَا أَحْصُوا فَضَائِلَ عَلِي بْنِ أَبِي طالب، یہ سب مل کر بھی علی کے فضائل کو جمع نہیں کر سکتے۔ جی اچھا، آپ طے کر لیجئے کہ فضائل سننے آئے یا نہیں۔ اگر فضائل سننے آئے تو چہرے پر خوشی بھی ہونی چاہیے، گردنیں کم سے کم ہلنی چاہیے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔
ماشاءاللہ. دیکھیے جس کا جتنا فہم اور جتنا ذہن ہوتا ہے اس کے مطابق بات کرنا ہی حکمت اور دانائی ہے. یہ جو مولا علی فرماتے ہیں نا کہ نحن نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں. بڑی عنایت آپ کچھ اب تیار ہوئے ہیں کہ محفل پڑھی جائے. نحن نکلم الناس، مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں. میرے مولا رضا کا دربار سجا ہوا ہے. ایک دہریے نے آواز دے کر کہا کہ آپ اپنے اللہ کو ہر شے پہ قادر مانتے ہیں. میرے مولا رضا نے فرمایا لا ریب ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہمارا خدا ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. تو جب مولا سے اس نے سن لیا تو 4 قدم آگے آیا، جیب سے مرغی کا انڈا نکالتے ہوئے کہنے لگا اس مرغی کے انڈے میں آپ کا اللہ پوری دنیا کو ڈال سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا تو کرتا کیا ہے، تیرا کام کیا ہے؟ کہنے لگا میں بڑھئی ہوں، کھاتی ہوں، نجار، کارپینٹر ہوں. سرکار کے ہاتھ میں عصائے رسول تھا. میرے مولا رضا نے عصائے رسول آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا اس سے مجھے تخت بنا دے. بڑی عنایت. کہنے لگا میں تخت بنا سکتا ہوں مگر لکڑی میں صلاحیت نہیں ہے کہ تخت بنے. حضرت نے فرمایا یہی تیرا جواب ہے، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے مگر انڈے میں صلاحیت نہیں ہے. تو سامنے والے کی صلاحیت دیکھ کر بات کرنا یہ ہنر ہے، یہ کارنامہ ہے. جیسے ہی یہ سوال مکمل ہوا تو اب ایک اور شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ علی قسیم النار والجنہ، علی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں؟ میرے مولا رضا مسکرائے. حضرت نے فرمایا یہ ہمارا عقیدہ حدیث رسول کے مطابق ہے. اور نبی نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی تم جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہو. تو برابر سے مامون الرشید کی آواز آئی یا ابن رسول اللہ مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی. حضرت نے فرمایا تمہیں یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی تو ہم ایک اور حدیث سنا دیتے ہیں جو اس حدیث کو سمجھائے. بھائی یہ بھی تو طریقہ ہے نا، قرآن کی تفسیر قرآن سے، حدیث کی تفسیر حدیث سے. حضرت نے فرمایا اگر تمہیں یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی تو ایک اور حدیث ہم سناتے ہیں جو اسے سمجھائے گی. حضرت نے فرمایا تمہیں یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی کہ علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، تو یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ نبی نے فرمایا یا علی حبک ایمان و بغضک کفر، یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے، تم سے نفرت کرنا کفر ہے. جو علی سے محبت کرے گا مومن ہے، جنت میں جائے گا. جو علی سے نفرت کرے گا کافر ہے، دوزخ میں جائے گا. تو مامون الرشید کو بات سمجھ میں آ گئی. محفل برخاست ہوئی تو ابا سلط ہروی نے مولا رضا کی جوتیاں سیدھی کی. اچھا میرے بچوں ذرا یہ بھی جملہ سنتے جاؤ، اس دروازے پر جو جتنا جھکتا ہے نا اتنا ہی اس کا سر بلند ہوتا ہے. لہذا خبردار مسجد میں امام بارگاہ میں اکڑ کر بات کرنے والا مولائی نہیں ہوتا. اگر ایک بات کڑوی سی کر جاؤں تو برداشت کر جائیے گا. ہم سب اس وقت امام بارگاہ میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں یا نہیں؟ ذرا بولیے. ہم امام بارگاہ سے باہر جوتیاں اتار کر آئے نا. علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آئے. امام بارگاہ سے باہر جائیں گے تو 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھیں گے. امام بارگاہ سے باہر جائیں گے تو 10 کروڑ کا جو مکان بنایا اس میں رہیں گے. مگر جب امام بارگاہ میں آئیں گے تو فقیروں کی طرح بیٹھیں گے. یہاں اس دروازے پر جو جتنا جھکتا ہے اتنا ہی اس کا سر بلند ہوتا چلا جاتا ہے. میں ان جوانوں کے لیے، میری خوش قسمتی ہے اس وقت محفل میں اکثریت جوانوں کی ہے، ان کے لیے ایک نسخہ دینے جا رہا ہوں. علی کے چاہنے والوں سے خطاب ہے، مولا کا ذکر سننے آئے ہوئے ہیں. مولا علی کے چاہنے والوں کو ایک نسخہ دے رہا ہوں. دنیا کو کچھ دن کے لیے کچھ دفعہ چند مرتبہ اگنور کر کے، نظر انداز کر کے دیکھو. حلال پیسہ آئے، حرام پیسہ تو ویسے اگنور کرنا ہے. حلال پیسہ آئے تو اس کی طرف لالچ کی نگاہوں سے اور شوق، رغبت اور پیار اور صاحب لپکنا اور ایک مرتبہ جھپٹنا کہ میرے پیسے ہیں مجھے مل جائیں. 1 2 3 سے زیادہ مرتبہ نہیں. اسے نظر انداز کر کے دیکھو. پھر میں تمہیں ممبر کی قسم کھا کے بتاتا ہوں دنیا اتنی تمہاری طرف آئے گی کہ تم سے دنیا سنبھلے گی نہیں. پیسے کے پیچھے بھاگنے والا علی والا نہیں ہوتا. دنیا کا پجاری علی والا نہیں ہوتا. سب سے زیادہ میرے مولا علی نے دنیا کو ذلیل کیا ہے. بکری کی چھینک سے زیادہ کری، کوڑ کے مریض کے ہاتھ میں سور کی ہڈی، تو تمہیں کتنا برا لگے گا. مولا نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا اتنی بری لگتی ہے. ہاں میرے بچے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ پھر کیا دنیا اللہ نے کافروں کے لیے بنائی ہے؟ نہیں، دنیا اللہ نے مومنوں کے لیے بنائی ہے، مگر مومنوں کو دنیا کے لیے نہیں بنایا. بس یہی بات اگر میرے کمسن ساتھی سمجھ لیں، یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا. اچھا آمادہ ہے تو ایک منزل آگے آ رہا ہوں. دنیا مؤنث مفرد کا صیغہ ہے.
دنیا فولا کے وزن پر، کبرا، صغرا، عظما، دنیا مفرد مؤنث، ایک مؤنث دنیا، اور ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ دنیا کی جو مؤنث ضد ہے وہ ہے علیا، دنیا مؤنث خاتون کے لیے، عورت کے لیے، مؤنث کے لیے، اس کی جو ضد ہے وہ ہے علیا، اور دنیا کی ضد علیا کا مذکر ہے علی۔ علی مفرد مذکر، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ علی مفرد مذکر، علی ایک مفرد مذکر کو کہتے ہیں، دنیا اس کی ضد ہے ایک مفرد مؤنث۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی نے اسے 3 طلاقیں کیوں دی ہیں؟ دنیا غری غیری، جا جا کے کسی اور کو بہکا، علی تیرے بہکاوے میں آنے والا نہیں ہے۔ علی، اچھا علی علی علی، لفظ علی کے اوپر کبھی تفصیل سے بات ہو اور پہلے ارادتاً سوچ کر آیا جائے اور طے کیا جائے کہ اسم اعظم الہیہ یعنی علی، اس کے معنی کے اوپر غور کیا جائے۔ علی کا عین کیا پیغام رکھتا ہے، علی کا لام کیا پیغام دیتا ہے، علی کے یا کا پیغام کیا ہے، ان ساری چیزوں کو جوڑیں تو اس میں طاقت کیا بنتی ہے۔ بھائی جس کے نام میں طاقت ہو اس کے خون میں کتنی تاثیر ہو گیا ہے۔ ایک سردار جی کہنے لگے کہ میرا پوتا روزانہ اچھلتے کودتے بھاگتے اچھلتے آتے جاتے آواز لگاتا یا علی یا علی۔ کہنے لگے میں نے اپنے پوتے سے پوچھا بیٹا تم یہ یا علی کی صدائیں کیوں لگاتے ہو؟ تو کہنے لگا دادا کیا کروں، جب یا علی کہتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے، ایک خاص توانائی مجھے ملتی۔ تو یہ بات تو ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ جو لفظ علی ہے نا، اس کے اوپر تھوڑا سا میں مولا کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں اور آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا سیالکوٹ کے دوست بھی نعرہ لگانا جانتے ہیں۔ مجھے تو جب ہمارے شیخ صاحب نعرہ لگاتے ہیں تو مجھے سیالکوٹ کے جوانوں پر رحم آتا ہے۔ اچھا اس سے بہتر کوئی لگا سکتا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ یا ابلیس ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یار ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بس میں روکوں گا تو نہیں آپ کو، اس لیے کہ یہ ہمارے ہاں اچھا میں بعض لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جب آپ اس کیفیت میں آتے ہیں نا تو بعض لوگوں کو ایک پریشانی سی ہو رہی ہوتی ہے کہ مولانا نے 1.5 گھنٹے کا خطاب کیا تو 45 منٹ کے تو نعرے تھے اور 45 منٹ کا خطاب تھا۔ تو ایک تو میں لمبا خطاب کرتا بھی اس لیے ہوں کہ جو یہاں پر کیلکولیٹر لیے بیٹھے ہیں ان کا حساب بھی سیدھا رہے، اور دوسری بات یہ کہ بھائی یہ عراق اور ایران میں تو محفل نہیں ہو رہی، یہ تو پاکستان میں محفل ہو رہی ہے، اور پاکستان ہندوستان میں ہمارے خطے میں محفلوں کا یہی رنگ ہے۔ ہمارے ہاں متکلم واحدہ نہیں ہوتا، صرف خطیب ہی تقریر نہیں کر رہا ہوتا کہ مجمع بھی ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں نا، یہ نعرہ خدا پسند نعرہ ہے۔
ہاں یہ خدا پسند نعرہ ہے، یہ نعرہ میدانوں میں بھیجنے کا نعرہ ہے۔ اس نعرے کی تاثیر کچھ اور ہے، کبھی پوری مجلس پڑھی جائے نعرے کے اوپر کہ کون سی جنگ میں نبی نے کون سا نعرہ لگوایا اور کون سی جنگ میں کافروں نے کون سا نعرہ لگوایا۔ تو نعروں کی بنیاد پر ہی لشکر چلتے تھے، اور ہم بھی حالت جنگ میں ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صل علی۔ مولانا اگر اجازت دیں تو لفظ علی پر غور کرنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ بقرہ میں یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ بھائی بولیے، تھوڑا بات کیجئے تاکہ میں محفل پڑھ سکوں۔ اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ اچھا، قرآن میں اللہ کے دو ہاتھوں کی بات بھی ہے؟ ابھی تو ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ یہ قرآن کی آیت کیسے آ گئی کہ اللہ کے دو ہاتھ بھی ہیں؟ اچھا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان ہاتھوں پر۔ تو یہ جو ہاتھ ہے بلا تشبیہ میرا اور آپ کا ہاتھ، اس میں 5 انگلیاں ہیں جی، اس کو جوڑنے کے لیے کلائی ہے، کلائی کو جوڑنے کے لیے کوہنی ہے، کوہنی کو جوڑنے کے لیے بازو ہے، بازو کو ٹکانے کے لیے باڈی ہے، باڈی کو کھڑا کرنے کے لیے پیر ہے۔ ہاتھ ماننے گئے تھے، بت تیار ہو گیا۔ بڑی نایت جی، یہ کیا ماجرا ہے بھائی؟ اچھا ہاتھ، جی ہاتھ، آیات محکمات اور متشابہات کا لفظ ذہن میں رہے۔ قرآن میں آیات محکمات بھی ہیں اور آیات متشابہات بھی ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہی ہے جو آیات متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں جی۔ ابتغاء الفتنہ، ان کا مطلب فتنہ پھیلانا ہوتا ہے، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اپنے پسند کی تفسیر کرنا ہوتا ہے جی۔ مولا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں ہم اہل بیت اللہ کی آیات محکمات ہیں اور ہمارے دشمن آیات متشابہات ہیں، اور جو ہمارے ہوتے ہوئے کہیں اور جاتے ہوں وہی فتنہ پرور ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں تھا مگر بات آئی ہے۔ تو آیات محکمات، جن آیات کو حاکم قرار دیا گیا ہے جی، آیات متشابہات جنہیں محکوم قرار دیا گیا ہے۔ اب قرآن مجید کی کون سی آیت محکم ہے اور کون سی متشابہ ہے، اس کے لیے مجھے عالم دین کی ضرورت پڑے گی جی۔ 1 سے لے کے 10 تک جسے عربی میں گنتی نہ آتی ہو وہ قرآن کیسے سمجھے گا؟ وہ معصومین کی حدیث کیسے سمجھے گا؟ تو اسے تو بہرحال اس کے پاس جانا ہوگا جسے عربی آتی ہو۔ بہت موٹی موٹی باتیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک ہاتھ، اچھا یہ ہاتھ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ جی۔ یا ابلیس خلقت بیدی، میں نے جسے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو ایک ہاتھ سمجھ لیں تو پھر دوسرا ہاتھ بھی سمجھ میں آئے گا۔ اچھا چلیں، یہ جو ایک ہاتھ ہے، میرے ہاتھ اور آپ کے ہاتھ ایک جیسے ہی ہیں بھائی، تھوڑے سے انچوں میں فرق ہوگا مگر ایک جیسے ہی ہیں۔ تو ہمارے ہاتھوں میں 5 انگلیاں ہیں اور 14 پوروے ہیں۔ ہاں بعد میں گننا میں سچ کہہ رہا ہوں، ہاں بعض بچے گننا شروع ہو گئے ہیں۔ 14 پوروے ہیں ہماری انگلیوں میں نا، انگوٹھے میں 2، باقی سب جگہ 3۔ جب حضرت یوسف کنویں میں ڈوب رہے تھے نا، تو بار بار آواز لگا رہے تھے یا اللہ مدد کر، تو جبریل نظر آئے اور جبریل نے کہا اللہ سے مدد چاہیے تو ہاتھ پھیلاؤ۔ تمہارے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں اور 14 بند ہیں۔ اللہ نے یہ کائنات 14 کے طفیل بنائی ہے جی، ہماری انگلیوں میں 14 پوروے ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا، آپ کے 13 نہیں ہیں، ان کے 18 نہیں ہیں۔ اللہ کے کاموں میں بے نظمی نہیں ہوتی، اللہ کے کام میں نظم پایا جاتا ہے۔ نظم میں برہان نظم ہی اللہ کے وجود پہ دلیل ہے۔ اللہ کے وجود پہ جو دلیلیں ہیں ان میں سے ایک برہان نظم ہے۔ یہ نظم بتاتا ہے کہ کوئی ہے جو ناظم ہے
کوئی ہے جو اس پورے نظام کو چلانے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ہاتھ میرا سیدھا اور یہ الٹا. اب اللہ نے ایک ہاتھ نہیں کہا اپنا، اللہ نے کہا دونوں ہاتھوں سے. دونوں ہاتھوں کا ایک مطلب تو آیات محکمات اور متشابہات ذہن میں رہیں. اچھا، سیالکوٹ میں مجھے اب اور حوصلہ مل رہا ہے کہ علمی گفتگو سننے کے لیے آپ آمادہ ہیں. دو ہاتھوں کے لیے ہمارے یہاں محاورہ استعمال ہوتا ہے. جب کوئی بچہ مثلا کوئی وزنی چیز اٹھا رہا ہو اور اسے اٹھ نہ رہی ہو تو ہم اسے کہتے ہیں دونوں ہاتھوں سے اٹھاؤ. دونوں ہاتھوں سے اٹھانے کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کا مطلب یہ پوری بدن کی قوت بدنیہ کا اظہار دونوں ہاتھوں سے ہوتا ہے. اظہار قوت بدن دونوں ہاتھوں کے استعمال پر ہے. ایسا ہی ہے. اب یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے جسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس نے روکا تھا اسے سجدہ کرنے سے؟ تو یہ اللہ کے دونوں ہاتھوں کا کیا مطلب ہے؟ میرا یہ سیدھا، میرا یہ الٹا ہاتھ. تو کیا اللہ کے بھی الٹے اور سیدھے ہاتھ ہیں؟ بھائی تھوڑا سا ہمت اور بڑھائیے اپنی. کیا اللہ کے ایک سیدھا ہاتھ ہے، ایک الٹا ہاتھ ہے؟ جب دو ہاتھ اس نے بول دیے، اللہ کا ایک سیدھا ہاتھ ایک الٹا ہاتھ، یہ کیسے مانیں گے؟ توجہ چاہوں گا. یہ الٹا اور سیدھے ہاتھ کا جو تصور ہے نا، یہ ذرا واضح رہے کہ توجہ چاہوں گا، واضح رہے کہ الٹا ہاتھ بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ یا اسے ازالہ نجاست کیا جاتا ہے. بھائی اس سے زیادہ ادبی زبان نہیں ہو پائے گی. یا الٹے ہاتھ سے ازالہ نجاست کیا جاتا ہے، یا قیامت میں نامہ عمل گناہگاروں کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. تو الٹے ہاتھ کا تو مطلب ہی صرف یہ دو باتیں ہیں. اب ذرا روایت سنیے. میرے مولا امام موسیٰ کاظم الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. پوری بات سن کے جاؤ بھائی، کوئی ایک بھی اٹھ کے نہیں جائے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں اور سیدھے ہاتھ سے تکیہ لگایا ہوا ہے. پوری بات سنیے گا بھائی. تو ابو بصیر نے دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے تکیہ لگایا ہوا ہے. پریشان ہو کر امام صادق کے گھر کی طرف رخ اختیار کیا. جب گلی میں پہنچے تو وہاں سے حشام نکل رہے تھے امام کے گھر سے. تو حشام نے پوچھا کہ ابو بصیر کیا بات ہے، یہ وقت ملاقات کا نہیں ہے تمہاری؟ کہا نہیں، وقت تو نہیں تھا، مگر میں ایک منظر دیکھ کر آ رہا ہوں تو امام سے پوچھنے آیا ہوں کہ ان کے فرزند موسیٰ بن جعفر الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. کہیں اور اٹھ کے نہیں جاؤ بھائی، میں پریشان ہوں تھوڑا سا. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جی آدھا کلپ بنایا جاتا ہے کہ جی شہنشاہ حسین نقوی پڑھ کے گئے کہ الٹے ہاتھ سے امام کھانا کھا رہے. تو بھائی پوری بات سنو گے تو بات روشن ہو جائے گی. ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حشام میں یہ منظر دیکھ کر آ رہا ہوں کہ امام موسیٰ کاظم الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں اور سیدھے ہاتھ سے تکیہ لگائے ہوئے ہیں، مجھے یہ منظر سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ابو بصیر سے حشام نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں. بھائی آگے آؤ. ان کی خواہش ہو رہی تھی نعرہ لگانے کی نا، میں نے اس لیے بلا لیا انہیں. امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں. بھائی جہاں ازالہ نجاست کا تصور نہ ہو، جہاں الٹے ہاتھ کا کوئی مطلب ہی نہ ہو، وہاں ہاتھ الٹا کیوں ہوگا؟ اب ذرا تصور کریں، امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں. بھائی مجھے جو اب جملہ کہنے جا رہا ہوں اس کے لیے آپ کی توجہ اور چاہیے. امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں اور امام کے دشمن کے دونوں ہاتھ الٹے ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. بڑی نایت. اچھا کچھ لوگ، میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ جب اس طرح کی محفل ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کے دل ذرا چھوٹے ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی 1 گھنٹے میں انہوں نے کیا دیا، تو تھوڑا سا وہ منہ بگاڑے بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس امت کے دلوں میں علی بسا دو، ٹریک ٹھیک کر دو، رستہ ٹھیک کر دو، اسکول ان کا ٹھیک کروا دو، تو باقی معاملات بعد میں ہوں گے. اور یہ تو ہو نہیں سکتا کوئی علی والا ہو
اور وہ کردار کا کمزور ہو. ہماری تو چال بتاتی ہے کہ علی والا ہے، ہمارا تو حلیہ بتاتا ہے کہ یہ علی والا ہے. ہم بھیڑ میں گم ہونے والے نہیں ہیں بلکہ لاکھوں میں منفرد. پورا شہر جانتا ہے کہ کون ہے. اچھا چھپ کے رہنا تو ہمیں آتا ہی نہیں ہے. ہم تو ہولیوں میں رہتے ہیں، ہم تو اپنے لباس میں رہتے ہیں، ہم روزانہ رنگ نہیں بدلتے. وہ کوئی اور ہوں گے جو روزانہ در بدلتے ہوں. جو روزانہ ڈھنگ بدلتے ہوں. جی میں اور آپ تھکے نہیں. میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا، وہاں زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے، موڑ کر دیکھتے ہیں. حالات کو اپنے حق میں بدلنا یہ ہے حیدری کی نشانی. یہ ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کی نشانی. اب وہ میں علی کے معنی پہ غور کر رہا تھا بھائی. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا؟ استکبرتا، متکبر ہو گیا تھا. اچھا یہ طے ہو گیا سجدہ وہ نہیں کرتا جو متکبر ہو. میری سیدہ بی بی فرماتی ہیں کہ نماز اللہ نے تکبر مٹانے کا ذریعہ بنایا. استکبرتا، متکبر ہو گیا تھا. ام کنت من العالین، بڑی محنت کی میں نے اس جملے کو سنانے کے لیے. یا تو عالین میں سے تھا، متکبر ہو گیا تھا، یا تو عالین میں سے تھا. اب مجھے علامہ نقن صاحب یاد آ رہے ہیں. نقن صاحب فرماتے ہیں عالین علی کی جمع ہے. اللہ اکبر. جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اس محفل کا شاید ایک عظیم جملہ ہو سکتا ہے. بی بی میری قبول فرمائے. نقن صاحب فرماتے ہیں عالین علی کی جمع ہے. جب یہ سب وہاں ہوتے ہیں تو سب علی ہوتے ہیں، اور جب یہاں آتے ہیں تو سب محمد ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بلند تر صلوات. بتائیے کچھ اور آگے بات بڑھے. بہت شکریہ. آپ تو اب محفل سننا چاہتے ہیں. یقیناً بہت دیر ہو گئی ہے مگر میرا دل تو نہیں کر رہا کہ ابھی اتروں. یہ آپ کی مرضی ہے کہ آئندہ نہ بلائیے گا. اور یہ عبادت کوئی کم عبادت نہیں ہے جس میں ہم مصروف ہیں. اور یہ ذہن میں رہے کہ جتنی دیر تک ہم اس کیفیت میں رہیں گے اتنی دیر تک ہم نورانی اور روحانی ماحول میں رہیں گے. میں نے حدیثیں پڑھی ہیں، طالب علم ہوں، کہ جب کہیں چند لوگ مل کر علی کی بات کر رہے ہوں تو عرش کے فرشتے آرزو کرتے ہیں کہ ہم بھی وہاں چلے جائیں. ہاں پھر اللہ کچھ فرشتوں کو اجازت دیتا ہے. علامہ مجلسی بحر الانوار. پھر اللہ کچھ فرشتوں کو اجازت دیتا ہے، اور وہ جب یہاں سے واپس جاتے ہیں محفل کے ختم ہونے پر تو رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارے اندر سے وہ خوشبو آ رہی ہے جو ہم نے آج تک سونگھی نہیں ہے. تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم زمین پر گئے تھے اور زمین پر ایک جگہ محفل ذکر علی ہو رہی تھی. تو وہ رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لے جاؤ. تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ انہم متفرقون، محفل ختم ہو گئی، وہ اپنے گھروں کو چلے گئے. تو کہتے ہیں لے جاؤ، ہم اس فرش سے مس ہونا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ معمولی جگہ نہیں ہے بھائی. اور ویسے بھی ہمارا تو انداز ہی کچھ اور ہے. ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں اس کا ذائقہ اور ہے. میں اپنے ان شیعہ بچوں سے اکثر کہتا ہوں کہ جب بھی کبھی محفل یہ مجلس میں جاؤ تو اپنے ساتھ اپنے بھائی کو ضرور لایا کرو. اس لیے کہ جس نے کچی پکی نہ پڑھی ہو اسے میٹرک کی بات کیسے سمجھ میں آئے گی. تو آہستہ آہستہ اسے ذرا معیار اونچا ہونا چاہیے، فہم بڑھنا چاہیے. بہت سارے لوگوں کو بہت ساری باتیں دیر سے سمجھ میں آتی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادیں محکم نہیں ہیں. بہت ساری باتیں انہوں نے سمجھی نہیں ہے، سیکھی نہیں ہے، اور جانی نہیں ہے، انہیں بتایا نہیں گیا ہے.
اور ویسے بھی یہ محفل امام بارگاہ میں ہو رہی ہے، ہم مسجد میں مجلس نہیں کرتے جی۔ آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں کہ آپ نے امام بارگاہ کا بھی ہال بنایا اور مسجد کا بھی بنایا؟ ساری دنیا مدرسہ بناتی ہے، مسلمان ساری مسلمانوں کی سارے طبقات مدرسہ بناتے ہیں، آپ بھی بناتے ہیں، سب مسجد بناتے ہیں، آپ بھی بناتے ہیں، مگر آپ دین پر زیادہ خرچہ کرتے ہیں۔ آپ مدرسے اور مسجد کے علاوہ امام بارگاہ بھی بناتے ہیں۔ پیسے زیادہ تھے کہ مسجد کا بھی تو ہال تھا، وہاں بھی ممبر تھا، وہاں بھی پنکھے لگے تھے، وہاں بھی روشنیاں تھیں، وہاں بھی مائک تھا، وہاں بھی لاؤڈ اسپیکر تھا، وہاں بھی بیٹھا جاتا ہے اور بیٹھتے ہیں لوگ، تو وہیں مجلس کیوں نہیں کرتے آپ؟ کل قیامت میں اگر ہندوؤں نے اور یہودیوں نے اللہ سے شکایت کی کہ یا اللہ میں دین سمجھنے گیا تھا مگر مسلمان تو مجھے مسجد میں آنے نہیں دیتا تھا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا، آپ جواب دیں گے یا اللہ ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا اس لیے تھا، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے، لہذا کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ امام بارگاہ شیعوں کی ملکیت نہیں ہے، ایک دو نہیں بے شک کہا ہے، اور اچھا ہی ہے کہ میں جانتا نہیں ہوں کہ انجمن کون سی ہے جی، میں عمومی بات کر رہا ہوں بھائی، تو ہر جگہ مشکل ہوئی بھی ہے تھوڑی سی جی۔ میں تو اپنے بزرگوں سے، میں خود امام بارگاہ والا خاندان ہے ہمارا اپنا امام بارگاہ ہے، اپنی عزاداری ہے، اپنے گھر کا جلوس اور مجلس ہے، تو میں تو اپنے بزرگوں سے وہاں کہتا ہوں کہ جی آہستہ آہستہ جوانوں کو، آپ اگر 15 لوگوں کی کمیٹی ہے تو 5 جوان بھی لے لیجئے، انہیں اپنے ساتھ سکھائیے کہ کیسے کام ہوتا ہے، اس لیے کہ بہرحال کل انہی کے ہاتھ میں جانا ہے، اور آج اگر یہ مجلس یا محفل کو سمجھ لیں گے تو یہ کل اچھا انتظام کر سکیں گے۔ تو پہلی بات تو اور اہم بات تو میں یہ کروں کہ دل بڑا کرنا ہے، حوصلہ بلند رکھنا ہے، اور تنگ نظری شیعہ ہونے کے خلاف ہے، اور یہ بات بار بار کر رہا ہوں، یہاں تکرار کر رہا ہوں کہ 3 لوگوں کو تو یا علی مدد کہنا ہی نہیں چاہیے، 3 لوگوں کو یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے۔ ایک کنجوس کو، کنجوس اور علی والا ہو نہیں سکتا، کوئی کنجوس ہو اور علی والا نہ ہو۔ کالر ادھڑا ہوا ہے، پائچہ پھٹا ہوا ہے، بٹن ٹوٹا ہوا ہے، کون ہے؟ کہ صاحب سیال کوٹ کی مارکیٹ میں ان کی 15 دکانیں، جو اپنے اوپر پیسہ نہیں لگاتا وہ مسجد امام بارگاہ میں کیا لگائے گا؟ کہنے لگے جی ہم خمس دیتے نہیں ہیں اس لیے کہ مولانا حضرات کھا جاتے ہیں، تو جو تم جو نہیں دے کے کھا رہے ہو، جی کنجوس اور علی والا یہ نہیں ہو سکتا بھائی۔ دوسرا جسے یا علی مدد کہنے سے پہلے 4 دفعہ سوچنا چاہیے وہ ہے بزدل۔ کیوں بھائی کیا بات ہے؟ بزدل اور علی والا گھبرا جاتا ہو، منہ میں جھاگ آ جاتا ہو، بولا نہ جاتا ہو، بات کرنے کا سلیقہ نہ ہو، افسران کو دیکھ کر ہاتھ پیر کانپتا ہو، خبردار، ڈرنے والا علی والا نہیں ہوتا، خوف زدہ ہونے والا علی والا نہیں ہوتا۔ میرے مولا علی جنگ صفین میں اپنے لشکر سے خطاب فرماتے ہیں، خبردار یہ جو شام سے لشکر آیا ہوا یہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ مولا اپنے لشکر سے کہہ رہے ہیں جو شام سے تمہارے خلاف دشمن آیا ہوا ہے، یہ جو لشکر آیا ہوا ہے تمہارا دشمن نہیں ہے۔ مولا کا ایک چاہنے والا گھوڑے پہ زین پر کھڑا ہو گیا تاکہ اوپر ہو جائے، اونچا ہو جائے اور مولا سے بات کر سکے، تو کہنے لگا یہ ہمیں مارنے آئے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن نہیں ہے؟ حضرت فرمائے یہ تمہارے دشمن نہیں ہے، تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے۔ خبردار، پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، بڑا نقصان اٹھایا ہے ہم نے، بڑے جنازے اٹھائے، بڑے ہم نے بم دھماکوں میں شہادتیں دیں، بہت سی بچیاں یتیم اور بیوہ ہوئیں، مائیں اپنے بچوں کو آج تک یاد کر کر کے روتی ہیں، مگر ہمارا دشمن پاکستان میں کوئی نہیں ہے۔ کیا مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، اس لیے کہ تشیع سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ لبیک یا حسین، بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ سنی ہماری جان، بولیے سنی ہماری جان، مگر جنونیوں سے بات نہیں کریں گے، کہیں اور سے تنخواہ پانے والوں سے انہیں سنی نہیں مانتے جی، جنونی لوگ، کہیں اور سے تنخواہ پانے والے لوگ۔ ہمارا دشمن اول تو پاکستان میں کوئی ہے نہیں، پاکستان کی دیواریں کالی کر دیں علی اور فلاں بھائی، جنہیں قافیہ ملانا نہ آتا ہو،
علی اور فلاں بھائی بھائی نہیں ہے، علی اور نبی بھائی بھائی، قافیہ یہ بنتا ہے۔ اور خود نبی نے فرمایا انا والی یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم میرے دنیا میں بھی بھائی ہو، آخرت میں بھی بھائی ہو۔ تو پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ مجھے ایک جملہ اور انہیں آئینہ دکھانے کے لیے کہنے دیجئے، اتنے بے وقوف ہیں، آپ تو ناراض نہیں ہے نا، اتنے بے وقوف ہیں کہ ہمیں مار کر مضطرب ہیں، ہم مر کے مطمئن ہیں، لاشیں اٹھاتے رہیں گے مگر مولا کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ دعوت فکر دے رہا ہوں، محرم قریب ہے، ملکی سطح کی انتظامیہ اور صوبائی اور پھر ڈویژن اور ضلعی سطح کی انتظامیہ سے کہ ہم انتہائی پرامن رہنے والے لوگ ہیں، اور کسی طور بھی ہمارے مزاج میں کسی کو تنگ کرنا نہیں ہے، اور ہمیں تو رلانے کی مشق کروائی جاتی ہے، رونے کی مشق کروائی جاتی ہے۔ بعض بچے کہتے ہیں کہ رونا مقصد نہیں ہے، میں انہیں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہوں گا، رونا مقصدیت رکھتا ہے، مطلوبیت رکھتا ہے، اس لیے کہ روتا وہ ہے جس کا دل نرم ہو، اور جس کا دل نرم ہو وہ کہیں جا کے پھٹتا نہیں ہے، کسی کا گلا کاٹتا نہیں ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اپنا دل اتنا نرم کر لو کہ کسی کو تڑپتا ہوا دیکھ نہ پاؤ۔ متوکل نے جب چن چن کے علی کے شیعوں کو قتل کروایا تو اپنے فوجیوں سے پوچھا کیا سارے شیعہ مار دیے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے مار دیے، اب کوئی مملکت میں شیعہ نہیں رہا۔ اس نے کہا نہیں، ان کے امام اپنے چاہنے والوں کو بچانے کا رستہ جانتے ہیں، تم مار ہی نہیں سکتے سارے شیعہ۔ کہ حضور آپ نے کہا تھا، ہم نے تو گاؤں کے گاؤں جلا دیے، بہت ظلم ہوا ہے متوکل کے، حجاج ابن یوسف اور متوکل کے زمانے میں، کہ ہم نے تو پورے گاؤں کے گاؤں زندہ جلا دیا ان کو۔ آپ فرما رہے ہیں ہم نے سب مار دیا، ہمارے ہی مطابق تو سب شیعہ مر گئے۔ اس نے کہا نہیں، شیعوں کو ڈھونڈنے کا تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، بھرے بازار میں چلتے رستے پر کسی پر بلا وجہ ظلم کرو، جو بھی حمایت کرنے نکلے وہ شیعہ ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا تھا، بلا وجہ ظلم کرتے تھے، کوئی بھی آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑتا تھا، کیوں مار رہے اس کو؟ تو اس کو پکڑ لیا جاتا تھا کہ تم چلو پہلے، اور لے جا کے جب تحقیق ہوتی تھی تو وہ شیعہ نکلتا تھا۔ ہمارا یہ مزاج ہے، فلسطین میں ایک گھر بھی شیعوں کا نہیں ہے، مگر سب سے زیادہ فلسطینیوں کی حمایت شیعہ کرتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ کون شیعہ ہے کون سنی ہے، ہم تو مظلوم کو دیکھتے ہیں، جو مظلوم ہے وہ ہمارا ہے، جو ظالم ہے وہ ہمارا دشمن ہے، ظالم ظالم ہے، مظلوم مظلوم ہے۔ یہ الف بے ہے تشیع کی۔ میرے مولا علی نے فرمایا کونا للظالم خصما وللمظلوم ہونا، اے میرے بچوں، میرے چاہنے والوں تک میری وصیت پہنچا دو، ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا، یہ تشیع کی الف بے ہے۔ خبردار، میں ان بچوں اور جوانوں سے آرزو اور توقع رکھتا ہوں کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے اطراف میں، آپ کے آشنا لوگوں میں کہیں کسی پہ ظلم ہو رہا ہو، اس کا ساتھ ضرور دینا، اس لیے کہ علی کو وہ شیعہ اچھا لگتا ہے جو مظلوموں کا ساتھ دیتا ہو۔ یہ ہے تشیع کی مختصر ترین تعریف۔ مجھے ولایت مولا علی، تاج پوشی مولا علی کا جشن پڑھنا تھا، پڑھ رہا ہوں، تو یہ پیغام بھی دینا میرا ضروری تھا۔ یاد رہے کہ یہ دروازہ ہے، یہ ہمیں کمالات اور عظمتیں عطا کرتا ہے، اور ان کمالات اور عظمتوں کا ایک باب یہ ہے کہ ہمیں اس پر اطمینان ہے کہ ہم مولا علی کو پہلا امام مانتے ہیں۔ دیکھیے، مجھے تو بعض اوقات تکلیف بھی ہے اور تعجب بھی ہے کہ عجیب سی بات ہے کہ بہت سارے مرید ہیں جو پیروں کے بارے میں ایسا بولتے ہیں جو پیروں کو ہی نہیں پتا ہوتا کہ یہ میرے اندر بھی کوئی کمال ہے۔ ہاں، میرا پیر ایسا، وہ پیر صاحب کہتے ہیں مرید بتا رہا ہے کہ میں ایسا ہوں، مجھے تو نہیں پتا میں ایسا ہوں۔ تو بہت سے پیروں کو مریدوں نے مروایا ہے۔ توجہ، محفل پڑھ رہا ہوں، آپ کا ہنسنا برا نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کو ساتھ ایسا ہی ہے۔ جی بھائی، خدا کے واسطے اپنے پیروں سے پوچھ لو کہ علی کیا ہے۔ نہیں تھک رہے ہیں آپ؟ آہستہ آہستہ اپنے پیروں سے پوچھ لو کہ علی کیا ہے۔ صحابیات تشریف فرما ہیں، امہات المومنین بیٹھی ہوئی ہیں، راویات بیٹھی ہیں، حضرت عائشہ بھی بیٹھی ہیں، حضرت زہرا تشریف فرما ہے۔ ایک صحابیہ نے آواز دی، یا عائشہ، آپ جنت میں نبی کی زوجہ ہوں گی، اور بی بی زہرا کو دیکھ کر کہا، یا زہرا، آپ جنت میں علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ سوال بڑا اچھا ہے۔ حضرت عائشہ نے جواب دینا بھی پسند نہیں فرمایا، اور جناب زہرا کو دیکھ کر فرمایا، لیتنی کنت شعرۃ راسخ، اے فاطمہ کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی۔ تمام اصحاب تشریف فرمائے،
میرے مولا نبی نے مولا علی کے فضائل پڑھنا شروع کیے. جب کسی نے ٹوکنا چاہا تو فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ علی پہنچاؤں. اللہ اکبر. کبھی میں نے ایک جملہ کہا تھا آپ سے کہ ہر ایک کی عقل کے مطابق بات کی جاتی ہے, ایسا ہی ہے. تو جو بھی سامنے آتا تھا مولا نبی دیکھتے تھے کہ یہ اس کو کیسے علی سمجھاؤں. اچھا ہمارے پاس تو ساری چیزیں جمع ہیں نا, تو ہم بھی کشکول بنا کے پڑھ دیتے ہیں جی. تو مولا نبی دیکھتے تھے کہ سامنے کون آیا ہوا ہے, اس کو کیسے علی سمجھاؤں. تو کبھی فرمایا مثل علی کمثل الراس من الجسد, علی کی مثال ایسی ہے جیسے سر اور بدن. فرمایا میں علی کا بدن ہوں, علی میرا سر ہے, اور ہمیشہ بدن سر سے پہچانا جاتا ہے. کبھی فرمایا مثل علی کمثل القمر اذا طلع اضاءت الظلم, علی کی مثال چاند جیسی ہے, اور جب چاند چمکنے لگتا ہے تو ظلمتیں بھاگنے لگتی ہیں. کبھی فرمایا مثل علی کمثل الکعبہ, تسلی دیجئے تھک تو نہیں رہے, اگر آپ کہیں گے تو بس یہیں روک دوں گا. مثل علی, توجہ, مثل علی کمثل الکعبہ, علی کی مثال ایسی ہے جیسے خانہ کعبہ. یدور ولا یدار, کعبے کے گرد سب چکر کاٹتے, کعبہ کسی کے گرد نہیں گھومتا. علی خانہ کعبہ کی طرح ہے. کنجوس علی والا نہیں ہوتا, بزدل علی والا نہیں ہوتا, تنگ نظر علی والا نہیں ہوتا. گھٹے ہوئے دماغ کا, یہ پنجابی, یہ سندھی, یہ بلوچی, یہ سید کی فضیلت ہے جی. اچھا سیدوں میں لے لیجئے, یہ کاظمی, یہ زیدی, یہ مثال کے طور پہ حسینی, یہ تقوی, یہ شیرازی. بھائی خدا کے واسطے حسینی کون ہے؟ امام بارگاہ ہم نے بانٹ دیے, مسجدیں ہم نے بانٹ دی, وہ بریلویوں کی, یہ دیوبندیوں کی, وہ سلفیوں کی, یہ سنیوں کی, یہ شیعوں کی, اللہ کی کون سی ہے؟ امام بارگاہ بھی ہم نے بانٹ دیے, امام حسین کا کون سا ہے؟ تنگ نظر اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہوتا. اہل بیت کا چاہنے والا بڑا دل رکھتا ہے, اپنے ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے, سب کے لیے گنجائش نکالتا ہے. میں تو گزارش کروں گا, بعض تنگ نظر لوگوں سے, میرے اوپر اس وقت آفت زیادہ ہے, اس طرح کی گفتگو بعض لوگوں کو پسند نہیں ہے. میں نے ایک جگہ کہا کہ مجھے سندھ کے ہندو سے بڑا پیار ہے, وہ یا علی مدد بولتا ہے. تو آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟ ہندوستان کے معمر سیاستدان مسٹر سمپال 3 مرتبہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں, معمر سیاستدان ہیں. انہوں نے پاکستان کے ایک بڑے سیاستدان کو رابطہ کیا اور کہا یہ شہنشاہ نقوی سے بات کراؤ, اس لیے کہ یہ جو جملہ انہوں نے کہا ہے نا ہندوؤں کے لیے, یہ جملہ اسلامی ثقافت اور ہندو ثقافت کو جوڑنے کا جملہ ہے. میرا کیا کم ہو گیا, میرا کیا نقصان ہو گیا؟ میں نے ایک اتنی بڑی جماعت کو جو دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ہندو بستا ہے, ان کو پیار کی بات کر دی. تو میں ہندوؤں سے تو پیار کی بات کروں اور سنی سے نفرت کروں. خدا کے واسطے میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں, نفرت کسی سے نہیں ہونی چاہیے. سنی تو ہماری جان ہے, ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ ہو اور وہ سنی نہ ہو ہی نہیں سکتا, ہو نہیں سکتا. بھائی جملہ لے لیجئے گا, ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ ہو اور وہ سنی نہ ہو. ہماری آرزو ہے سنی بھی شیعہ ہو جائے. مل جاؤ, اس بحث سے باہر نکلو. آپ شیعہ ہیں نا سب, زیادہ تر, کیا سب ایک ہی طرح سوچتے ہیں؟ کون کہتا ہے ہماری قوم میں اختلاف ہے؟ یہاں ممکن ہے تحریک جعفریہ والے بھی بیٹھے ہوں, MWM کے دوست بھی بیٹھے ہوں, سنگتوں کے دوست بھی بیٹھے ہوں جی, تقلید کرنے والے بھی بیٹھے ہوں, تقلید نہ کرنے والے بھی بیٹھے ہوں. ایسا ہی ہے. تو کون ہے جو ہمیں جوڑ دیتا ہے؟ یہ ایک جگہ پر کون لے آیا ہمیں؟ لہذا ہمیں وہ اختلاف علمی حلقوں کے لیے رکھنا چاہیے, اور علمی حلقوں میں جا کر بات کریں اور تنگ نظری سے باہر آئیں. گھٹے ہوئے دماغ والا علی والا نہیں ہوتا, تنگ نظر علی والا نہیں ہوتا. علی والا بلند خیال ہوتا ہے. میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, علی والا دماغ کا عالی ہوتا ہے. اپنے دماغ کو عالی کرنے کی ضرورت ہے. شاید آج کی محفل کا یہی پیغام ہو. یا اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما.